الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہر دن کے جیسے آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے، پھر ایک حدیث کا مفہوم جانیں گے، اور آج کا پیغام بھی ہوگا۔ تو آج کی سورہ ہے سورہ القارعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ، کھرکھرا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھرکھرا دینے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا پتہ کہ وہ کھرکھرا دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں پتنگوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کے جیسے ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے پڑیں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا پتہ کہ یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ اصل میں تیز و تند آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ یہ ہے سورہ القارعہ۔ اس سورہ میں قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہولناکی سے دلوں کو خوف زدہ کر دینے والی چیز۔ اور قیامت کا جب منظر ہوگا تو قیامت کی ہولناکی سے دل خوف زدہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعہ، کھرکھرا دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ کھرکھرا دینے والی چیز۔ اور آپ کو کیا پتہ کہ وہ کھرکھرا دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں یعنی پتنگوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ جب گرمی میں لائٹ جل رہی ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس لائٹ کے آس پاس پتنگے مچل رہے ہوتے ہیں، اور مچلتے مچلتے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا کہ انسان قیامت کی ہولناکی اور تباہی سے یوں ہوگا جیسے پتنگے اڑتے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی انسان اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑوں کی حالت کیا ہو جائے گی قیامت کے دن کہ وہ دھنے ہوئے رنگین اون کے جیسے اڑتے ہوں گے۔ پہاڑ جس کی سختی بہت مشہور ہے، لیکن کل قیامت کے دن پہاڑ اتنا سخت ہونے کے باوجود دھنی ہوئی روئی کے جیسے ہو جائیں گے۔ ہولناکی اور تباہی کا ہی منظر ایسا ہوگا۔ ہاں، اس دن پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دنیا میں چونکہ ایک انسان کو اس لیے بسایا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کر لے، اس لیے حساب و کتاب ہوگا۔ سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین کے پاس حاضر کیا جائے گا، ان کا لیکھا جوکھا لیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، عمل کے پلڑے، کیونکہ ایک انسان نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کو تولا جائے گا، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں ہوگا۔ یہ زندگی کون سی ہوگی؟ یہ جنت کی زندگی ہوگی، اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔
جہاں ایسی نعمتیں ملیں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن اس کے اپوزٹ، جس کے عمل کا پلڑا ہلکا پڑے گا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ تیز و تند آگ ہے۔ جی ہاں، جہنم کی آگ، جس میں جہنمیوں کو جلنا ہوگا، وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے ایک انسان کو غفلت میں نہیں جینا چاہیے، آخرت پر دھیان دینا چاہیے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، ہماری زندگی برف کے جیسے پگھل رہی ہے، اور ایک دن پورے طور پر پگھل جائے گی۔ موت آنے والی ہے، اور موت آئے گی تو بتا کر نہیں آئے گی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے، اور رمضان کا یہ مہینہ اسی لیے ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آج کی حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بچے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، اور جان لے کہ اگر پوری دنیا بھی اکٹھا ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائے تو ہرگز وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر پوری دنیا اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ تجھے کسی معاملے میں نقصان پہنچائے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خوشحالی میں، سکھ میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر، تکلیف اور مصیبت میں، دکھ میں وہ تمہارے کام آئے گا۔ اچھی طرح جان لے کہ جو چیز تجھے نہیں ملی ہے وہ تیری قسمت میں نہیں تھی، اور جو چیز تجھے مل گئی ہے وہ کبھی تم سے رکنے والی نہیں تھی۔ اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی وابستہ ہے، مصیبت کے ساتھ کشادگی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹے بچوں کو دین سکھانے کے لیے کیسی فکر مندی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ ایک ننھا سا بچہ آپ کی سواری پر سوار ہے۔ اور پھر دین سکھایا کیا؟ عقیدہ کے مسائل سکھائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہی اللہ کا قانون ہے دنیا میں۔ جو کوئی بھی دنیا میں اللہ رب العالمین کے قانون کو فالو کرتا ہے، جو کوئی بھی اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کے دین کے مطابق اس دنیا میں چلتا ہے، اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جن کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ آگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گل گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، بنو اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، پیچھے سے فرعون اپنی سینا کے ساتھ میں تعاقب کر رہا ہے، سامنے میں سمندر ہے، بنو اسرائیل پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہو نہیں سکتا کہ ہمیں نقصان ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ بتائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا یا نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھ جائیے، قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے۔ درجنوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر معاویہ نے سن 50 ہجری میں افریقہ کے مہم پر بھیجا تھا، ایک جگہ پر گئے فوج کو لے کر، تو وہاں پر چھاؤنی بنانا چاہ رہے تھے، جہاں پر چھاؤنی بنانا چاہ رہے تھے وہاں پر جنگل تھا اور پورا علاقہ جنگلی تھا، جہاں پر سانپ تھے، خونخوار درندے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع ان درندوں کو بلند آواز سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے سانپوں اور اے درندوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے تابعین ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ہم یہاں ٹھہرنے والے ہیں، اگر تم یہاں سے نہیں نکلے تو ہم تمہیں ہلاک اور برباد کرنے میں آزاد ہوں گے۔ یہ آواز تھی جو جنگل میں آگ کے جیسے پہنچتی ہے۔ اس کے بعد آنکھوں نے حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جنگل سے بھاگ رہے ہیں، سانپ بچھو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا جنگل خالی ہو گیا۔ طالب الہاشمی لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں اس واقعہ کے بعد 40 سال تک افریقہ والوں نے سانپ، بچھو یا درندے کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ گویا کہ جو کوئی بھی اللہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مدد طلب کریں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی پوری طاقت بھی ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے اگر اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہوگا، اور دنیا کی پوری طاقت بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہوگا۔ پھر ڈرنا کیوں؟ پریشان کیوں ہونا؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین پر جو آدمی بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پریشانی اگر آتی ہے تو پریشانی خود بخود آسانی لے کر آتی ہے، اس لیے پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تنگی آسانی لے کر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کو کسی مصیبت اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس لیے مصیبت اور پریشانی یہ بندے سے اللہ رب العالمین کی محبت کی دلیل ہوتی ہے، لہذا مصیبت اور پریشانی میں صبر سے کام لینا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج کے پیغام کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ آج کا پیغام سورہ الحجرات کے دروس اور اسباق۔ سورہ الحجرات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان اسباق کو آج ہم جانیں گے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک سورہ الحجرات ہے۔ اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ہے۔ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کمرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر الگ الگ کمروں پر مشتمل تھا، اور اس سورہ میں پورے فرد اور پورے سماج کو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اس سورہ میں وہ کون کون سی اخلاقی تعلیمات ہیں اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سے قاعدے بتائے گئے ہیں، آج ہم انہی تعلیمات کو اور انہی رولز کو جانیں گے جن کی روشنی میں ایک اچھا سماج تشکیل پاتا ہے۔ اس سورہ میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس میں رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا خیال رکھیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر یا اپنے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مقدم کرے، یا گفتگو میں اپنی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرے، یا آپ کو آپ کے نام سے پکارے۔ یہ آپ کی زندگی میں تھا کہ آپ کو آپ کے نام سے پکارنے سے منع کر دیا گیا تھا صحابہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مومن سے اس بات کی مانگ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھے، کتاب و سنت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں بتا رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس میں مومن مرد اور عورت کو اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ یہی معیار ہونا چاہیے ایمان والے مرد اور عورت کا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے سامنے سر ٹیک دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، وہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کون؟ جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلہ کے تعلق سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر اسے تسلیم نہ کر لیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر آواز بلند کرنا منع تھا، ویسے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے فرمان کے سامنے ہمیں سر ٹیکنا ہے، اور آپ
کی بات جب کی جا رہی ہو، آپ کی حدیث جب سنائی جا رہی ہو، تو وہاں پر بھی آواز بلند کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے خلاف ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا احترام ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بے ادبی بھی ہمارے عمل کو برباد کر دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ سورۃ الحجرات میں دوسری تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی خبر پہنچتی ہے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کریں۔ مسلمانوں کو یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی فاسق یا فاجر خبر پہنچاتا ہے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں نہ جاننے کی وجہ سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یعنی پہنچنے والی کوئی بھی خبر ہے پہلے اس کے سورس کو دیکھ لو، اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے کوئی نتیجہ مت نکالو، کیونکہ تحقیق کے بغیر اگر کوئی ایکشن لوگے تو بعد میں کیا ہوگا؟ پچھتانا پڑے گا۔ اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی خبر پر کان دھرنے کی بجائے پہلے اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ بات کی تحقیق کیے بغیر کوئی بھی اقدام نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات آپ تک پہنچی اور آپ فوراً اس کے بارے میں برا گمان پال لیں، یہ غلط ہے۔ پہلے تحقیق کر لیں واقعی اس نے وہ بات کہی بھی ہے یا نہیں۔ تیسری تعلیم اس میں یہ دی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگ جائیں تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں جا کر ان کے بیچ صلح کرا دیں۔ دو ایمان والوں کی جماعت کے بیچ صلح صفائی کرانا بہت اچھا کام ہے اور اچھی خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم کیا کرو؟ ان کے بیچ ملاپ پیدا کر دو، ان کے بیچ صلح کرا دو۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ان کے بیچ صلح صفائی کرا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپسی محبت، رحم دلی اور نرمی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جس کے ایک انگ کو، ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک حصے کو تکلیف پہنچی تو جسم کی نیند اڑ جاتی ہے اور سارا جسم اس تکلیف کا شکار رہتا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی پہچان۔ اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے جیسے ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے،
بالکل اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کا سپورٹ کرے. اس لیے اگر کہیں پر کسی کے بیچ اختلاف ہو جاتا ہے تو فوراً صلح صفائی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. مسلم سماج کو اختلاف اور جھگڑا لڑائی سے پاک کرنے کے لیے یہ بہترین فارمولہ ہے کہ ان کے بیچ اگر اختلافات ہوں تو فوراً آپ جائیں اور ان کے بیچ تصفیہ کر دیں تاکہ شیطان کو مزید ہوا دینے کا موقع نہ ملے. چوتھی تعلیم اس سورہ میں یہ دی گئی ہے کہ سماجی زندگی میں دوسروں سے معاملات کرتے ہوئے میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ دوسروں کا خیال کرنا پڑتا ہے. اگر خیال نہیں کرتے ہیں تو اختلافات جنم لیتے ہیں. اس لیے دوسروں کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، پھپتیاں کسنا، دوسروں کو برے القاب سے پکارنا، ان میں عیب نکالنا، ان پہ طعنہ کسنا، یہ ساری کی ساری عادتیں سماجی زندگی کے لیے گھٹیا عادتیں سمجھی جاتی ہیں اور ان سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہیں عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں. نہ تو مرد مرد کا مذاق اڑائے اور نہیں عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. تو کیا مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں؟ نہیں. اسلامی سماج میں اس بات کے لیے گنجائش ہی نہیں رکھی گئی ہے کہ مرد عورتوں کے ساتھ میں گھل مل کر کے بیٹھیں اور ہنسی مذاق کریں. اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ نہ مرد مرد کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی عورتیں عورتوں کے بیچ ہوں تو ان کا مذاق اڑائیں. آپس میں ایک دوسرے کو عیب بھی نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے لقب دو. اسلام قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جو سوسائٹی قائم کرتا ہے، جو سماج بناتا ہے، اس کے آداب بہت ہی اونچے ہیں، بہت ہی بلند ہیں. اس میں کسی بھی انسان کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کیونکہ ایک کی عزت سب کی عزت ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سماج میں کہ کبھی مالدار فقیر کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی طاقتور کمزور کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی تندرست کسی معذور کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی ذہین آدمی بودے انسان کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی اولاد والا بے اولاد کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی خوبصورت بدصورت کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن اللہ کے پاس برتری کا معیار یہ نہیں ہے. اللہ کے پاس عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. مذاق اڑانے کا مطلب ہے کہ کسی بھائی یا کسی بہن کو گری نظر سے دیکھنا، حقارت سے دیکھنا یا اشارے کنایے سے اس کی حرکت کو نقل کرنا، یہ بھی غلط ہے. یا کسی کے اندر عیب نکالنا، اس سے بھی منع کیا گیا. یا کسی کو ایسے لقب سے پکارنا جو اس کو خراب لگے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتارتے ہوئے کہا حسبک من صفیۃ کذا و کذا. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں عیب کے لیے ان کا ناٹی ہونا کافی ہے، پستہ قد ہونا کافی ہے. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ. اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے
کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گدلا۔ آگے مزید کچھ تعلیمات دی گئیں، جیسے بدزنی نہ کرو، برا گمان مت پالو، غیبت مت کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان مت کرو، اور ٹوہ میں مت لگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین جانو کہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، ہر انسان کی عزت پیاری ہوتی ہے، اور یہ آیت سکھا رہی ہے کہ ہم اپنے جذبات اور ضمیر کو دوسروں کے تئیں پاکیزہ رکھیں، صاف رکھیں۔ سب سے پہلے ایک انسان کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، برا گمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجہ میں وہ اس کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس کے راز کو ٹٹولنے لگتا ہے، پھر چغل خوری کرتا ہے، اس کی بات دوسروں سے نقل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ برکیف اس آیت کریمہ میں 3 اخلاقی خرابیوں سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بدگمانی سے روکا گیا، اس لیے آدمی کو بدگمانی کا شکار اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں پالنا چاہیے۔ اسی لیے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابو قلابہ الجرمی کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا بلغک ان اخیک شیء تکرہہ فالتمس لہ العذر جہدک، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو، تو جس حد تک ہو سکتا ہو اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگر تمہیں کوئی عذر نہیں ملتا ہے، فَقُلْ فِي نَفْسِكَ، تو تم اپنے دل میں کہو لَعَلَّ لِأَخِي عُذْرٌ لَا أَعْلَمُهُ، شاید میرے بھائی کے پاس کوئی عذر ہو جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا ہے۔ اس انداز میں اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عذر تلاش کرنا چاہیے۔ پھر ٹوہ میں لگنے اور راز کو جاننے سے بھی اسلام نے منع کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کے ٹوہ میں لگتے ہیں یا دوسروں کی بات سننے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور دل میں ایمان داخل نہیں ہوا،
مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ہی ان کے عیب کو جاننے کے در پہ لگو، اس لیے کہ جو کسی کے عیب کے در پہ ہوتا ہے اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوتا ہے، اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہو جائے اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے کسی کے ٹوہ میں لگنا، کسی کے راز کو جاننے کی کوشش کرنا نہایت گھٹیا عادت ہے۔ تیسرے نمبر پر اس آیت میں غیبت سے منع کیا گیا، اور اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے پائے جانے والے عیب کو بیان کرنا غیبت ہے، اور ایسا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم کو تو اس سے گھن آئے گی، یعنی تم اپنے مردہ بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کے کھاؤ، ایسا تم پسند نہیں کرو گے۔ تو جب ایسا پسند نہیں کرتے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھانا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے سماج میں سب سے لذیذ گوشت یہی سمجھا جاتا ہے۔ ہم مزے لے لے کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس سورہ میں چھٹی تعلیم یہ ہے کہ ساری انسانیت کی اصل اور بنیاد سے اس سورہ میں انسانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ سارے انسانوں کی اصل آدم اور حوا تک پہنچتی ہے۔ خاندانوں اور قبیلوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ایک خاندان والا دوسرے خاندان پر اپنی برتری ثابت کرے، قطعاً نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے، نہ کہ خاندان، نسب اور فیملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور الگ الگ جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن لوگوں کے بیچ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو۔ اس لیے انسانوں کے بیچ رنگ و نسل کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان اور نسل پر فخر کرنا نہایت گھٹیا عادت ہے جسے اسلام سرے سے کنڈم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے یہی تعلیم دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اے لوگو، سنو، تمہارا رب ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، اور نہ کوئی کالا گورا سے بہتر ہے اور نہ کوئی گورا کالا سے بہتر ہے۔ عزت اور فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ باپ داداؤں پر فخر کرنے والوں کے بارے میں نہایت ہی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے رک جائیں، او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان التی تدفع بانفها النتن، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو ڈھکیلتا ہے۔ اس سورہ میں
ساتواں اور آخری سبق یہ ہے کہ اسلام اور ایمان یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر احسان ہے، اس لیے اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ یہ نہیں کہ اسلام لانے کے بعد دوسروں پر احسان جتائیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کچھ بدو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی احسان جتا رہے تھے کہ ہم نے آپ کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اپنے مسلمان ہونے کا وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اصل میں اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی ہے اگر تم واقعی سچے ہو تو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے، اس لیے ان کو احسان نہیں جتانا چاہیے بلکہ ان کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بننا چاہیے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اس سورہ میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت جن تعلیمات کو سامنے میں رکھنا چاہیے، جن اخلاقی رویوں کو برتنا چاہیے، ان میں کل 9 وصیتیں کی گئی ہیں جنہیں اپنی عملی زندگی میں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر فتبینوا، کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ دوسرے نمبر پر فاصلحوا، لوگوں کے بیچ اختلاف ہوتا ہے تو صلح صفائی کرا دو۔ تیسرے نمبر پر واقسطوا، لوگوں کے بیچ انصاف سے کام لو۔ چوتھے نمبر پر لا یسخر، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مردوں کا نہ عورتیں عورتوں کا۔ پانچویں نمبر پر ولا تلمزوا، کسی میں عیب مت نکالو۔ چھٹے نمبر پر ولا تنابزوا، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ ساتویں نمبر پر اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ آٹھویں نمبر پر ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت لگو، تجسس مت کرو۔ اور 9ویں نمبر پر ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آج ضرورت ہے کہ قرآن کی سورہ الحجرات میں جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے درس کو ہم لگام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔